نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين معزز و مکرم عالی مرتبت شہنشاہ فقر و ولایت منبع جود و سخا وارث میراث مصطفیٰ پیر کامل قبلہ مرشد پاک خاندان مرشد پاک معزز مہمانان گرامی اور محبان گوہر شاہی السلام علیکم۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو لاکھوں بار آج کا جشن ولایت مبارک ہو۔ آج اس روئے زمین کی سب سے عظیم ہستی کہ فیضان کا چشمہ عام ہے اور صورت گوہر شاہی میں جلوہ گر مرشد پاک ولی کامل کا آپ دیدار کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، مرشد پاک کی انتھک محنت سے آج بے شمار نئے لوگ دامن گوہر شاہی سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ میں خصوصاً جو اس نسبت میں نئے لوگ آ رہے ہیں، میں ان تک آج کی اس روحانی شب کے حوالے سے، آج کے اس پروگرام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا مختصر سے الفاظ میں۔ عزیزان من، روئے زمین کی عظیم ہستی حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مد اللہ العالی، جن کا آج ہم جشن ولایت منا رہے ہیں، میرے مرشد پاک کا فرمان ہے کہ ہمیں کائنات کی ہر خوشی سے بڑھ کر جشن شاہی کی خوشی زیادہ ہے۔ فقیر رب کی رضا میں راضی ہوتا ہے، توجہ رکھنا۔ اگر فقیر کی زبان سے نکل رہا ہے کہ آج کی رات ہمارے لیے ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی کی رات ہے، تو پہلے ذرا سمجھنا کہ ایک فقیر کی نظر میں خوشی کا معیار کیا ہو سکتا ہے۔ مذہب کہتا ہے، دین کہتا ہے، توجہ رکھنا، کہ روز حشر جو ایمان والے ہوں گے اپنے اپنے مقام کے مطابق اپنی اپنی جنتوں میں ہوں گے۔ جب حساب کتاب ہو گیا، اپنی اپنی جنتوں میں پہنچ گئے، اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا، اے ایمان والو، تم نے دنیا کا سفر کامیابی سے طے کیا، تمہیں انعام و کرام بخش دیا، کیا تم خوش ہو؟ مومنین کہیں گے، اے بار الہ، تیرا اتنا بڑا انعام، یہ جنت اور اس کی آسائشیں، ہم تو دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ فرمائے گا، تم نے ابھی نعمت کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ یا اللہ، تیری جنت کی ہر نعمت کو دیکھ لیا، اب تیری کون سی
کا مزہ ہم نے نہیں چکھا. پھر اللہ فرمائیں گے اے میرے عاشقو، اے جنت الفردوس والو، اللہ کا دین کہتا ہے توجہ رکھنا کہ وہ رب ذوالجلال اپنی تجلی کی ایک جھلک دے گا اور صدیوں تک اللہ کے عاشق اس تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے مدہوش پڑے رہے. عزیزان من، مومن تو مر کے جنت میں جا کے رب کی تجلی کو دیکھتا ہے، اور فقیر کی شان یہ ہے کہ وہ اس زمین پہ بیٹھ کے رب کا دیدار کرتا ہے. اور جب اللہ فرما دے کہ رب کے دیدار سے بڑھ کر کائنات کی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، تو پھر مرشد پاک فرماتے ہیں کہ آج کی رات ہمیں ساری خوشیوں سے بڑھ کر عزیز ہے. اس رات میں اللہ نے اپنے محبوب بندے کو کیا کچھ عطا کیا، یہ راز کی باتیں یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب بندہ جانتا ہے. جو چند باتیں مرشد پاک کی زبان اقدس سے پہنچی وہ نئے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ لال باغ میں مرشد پاک کو نطفہ نوری عطا کیا گیا. اس کے بعد 15 رمضان المبارک کی آج کی شب طفل نوری عطا کیا گیا، جس سے توفیق الہی عطا کیا گیا. اور آج کی شب دربار رسالت میں اس ذات کو تاج سلطانی پہنایا گیا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تیرا شاہی تیرا شاہی. اور یہ اللہ کے رازوں میں ایک بہت بڑا راز ہے کہ اللہ نے جب بھی اپنے بندے کو نوازا، طفل نوری عطا ہوا، تو رمضان کی 15ویں شب ہے، جس سے توفیق الہی عطا ہوا تو شب رمضان کی 15 رمضان کی شب ہے. تاج سلطانی پہنایا گیا تو 15 رمضان کی شب ہے. عزیزان من، یہ ایک ہی رات میں اپنے بندے کو بار بار نوازا جانا، قرب کی منازل کو اپنے قریب اور قریب کرتے جانا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ ذات اس دنیا کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام بنا دی گئی ہے. عزیزان محترم، جب اللہ راضیہ اور مرضیہ کا وعدہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا اے گوہر شاہی، تم ہم سے راضی، ہم تم سے راضی. اب دنیا میں چلے جاؤ اور یہ جو نور کا پیغام ہے اس کو ہمارے بندوں تک پہنچاؤ. عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں، توجہ رکھیے گا، اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تو گوہر شاہی کی تعلیمات سمجھ میں آ جائیں گے. اللہ نے قرآن میں جب بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا، جب بھی ایمان کی بات کی، تو اس عقل کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تیرے قلب کو مخاطب کیا. کیوں؟ آج مذاہب تو بڑی دور کی بات ہیں، ایک مذہب کے اندر نہ جانے کتنے فرقے بن گئے ہیں. اس کا نقطہ کیا ہے کہ انسان اللہ نے علیحدہ علیحدہ بنائے تو ہر بندے کی عقل علیحدہ علیحدہ. جب ہر عقل نے علیحدہ علیحدہ مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی تو مذہب میں فرقے بن گئے. اللہ نے جب بھی دین کو پکارا، ایمان کو پکارا، تو قلب کو مخاطب کیا، اس لیے
کہ قلب اللہ کے نور سے بیدار ہوتا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے واحد نور سے ارے جس کا قلب بھی بیدار ہوگا، ارے فرقے تو چھوڑو، وہ دنیا کے کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہوگا، وہ ایک ہو جائے گا. یہی پیغام گوہر شاہی ہے. اگر یہ دل ایک ہو جائیں گے تو سارے انسان ایک ہو جائیں گے. عزیزان محترم، یہ وہ نعمت جو اللہ نے اس امت کو عطا کی تھی، اور آج کے اس دور میں اللہ نے حضرت گوہر شاہی کو یہ اسم ذات کا یہ فیض عطا کر کے دنیا میں بھیجا. میرے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ جب لال باغ میں اللہ نے ڈیوٹی لگائی تو اللہ سے ہم کلام ہے کہ یا اللہ تیری خاطر گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، اب تو ملا ہے تو کہتا ہے کہ واپس دنیا میں چلا جا. اللہ نے فرمایا میرے گوہر شاہی اب میرے لیے نہیں، میرے بندوں کے لیے دنیا میں چلا جا. خدا کی قسم ذکر دینا تیرا کام ہے، اور جسے ہم چاہیں گے اس کے دل کو اللہ اللہ میں ہم لگا دیں گے. سرفروش 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 نعرہ غوثیہ. عزیزان محترم، یہی وہ مشن ہے جو خدا کی قسم قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اور قربان جائیں اس ہستی پر، اپنے مرشد پاک کی ذات پر، کہ جو اس عظیم و شان مشن کو لے کر کریا کریا گاؤں گاؤں چل رہے ہیں. اور آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس پرفتن دور میں حضرت گوہر شاہی کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں. میں ایک بار پھر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ محفل کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے محفل سما کے بعد مرشد پاک آپ کو اسم ذات کا ذکر بھی عطا فرمائیں گے.